بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کا بلوچستان میں اسکول کے بچوں پر بزدلانہ وار۔ آئی ایس پی آر کے مطابق خضدار میں اسکول بس پر حملے میں 3 معصوم طلباء سمیت 5 افراد شہید، 30 سے زائد زخمی ہو گئے۔ حملے میں بس مکمل تباہ ہو گئی۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ زخمیوں کو سی ایم ایچ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ تحقیقاتی ٹیمیں شواہد اکٹھے کرنے میں مصروف۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی بچوں پر حملے کی شدید مذمت۔ شہباز شریف نے کہا کہ بھارتی سرپرستی میں دہشت گردوں کا حملہ تعلیم دشمنی کا ثبوت ہے۔ بھارتی سرپرستی میں پلنے والے دہشت گردوں کو انجام تک پہنچا کر دم لیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہید بچوں کے پاکستان کا موقف امن کی موقف ہے۔ ہم آج سے نہیں پہلے سے یہی چاہ رہے ہیں دہشت گردی سے اس خطے کو پاک کرے، اور اگر خدا نہ خواستہ آگے جا کے ایسے کوئی مسئلہ ہوا تو ایسے نہ ہو کہ دو جو اٹامک پاور رکھتے ہیں دو ممالک، وہ ان کے درمیان ایک جنگ چھیڑا جائے۔ حال ہی میں دہشت گردی کے ایشو کی وجہ سے ایک دوسرے کے درمیان ٹینشنز رہے ہیں۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ پانی کے مسئلے پہ آنے والے نسلیں جنگ کریں گے، یہ تو بہت افسوسناک بات ہے۔ ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، امن کے ساتھ کھڑے، اور جو اس وقت مخالف آپ کہیں میں وہ جھوٹا پروپیگنڈا پہ، نفرت تقسیم کے فاؤنڈیشنز پہ کھڑے ہیں۔ کشمیر اور پانی کا مسئلہ حل کیے بغیر جنوبی ایشیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ بھارت پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں بھارت نے پہلگام واقعے کی آڑ میں پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگائے۔ پاکستان نے تحقیقات کی پیشکش کی جسے مسترد کیا گیا۔ بھارت نے دہشت گردی کی آڑ میں جارحیت کی۔ پاکستان کا پانی روکنا انتہائی سنگین مسئلہ ہے۔ پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے۔ چاہتے ہیں دہشت گردی کا خاتمہ ہو۔ خطے کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے کوئی حل نکلنا چاہیے۔ پاکستان کا موقف امن کا موقف ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر سفارتی کمیٹی مختلف ممالک میں جا کر پاکستان کا موقف واضح کرے گی۔ وفاقی وزیر مصدق ملک، سینیٹر فیصل سبزواری، خرم دستگیر بھی بھارتی سازشوں کو عالمی سطح پر بے نقاب کرنے کے لیے پرعزم۔ بغیر کسی ایویڈنس کے ایک ملک اپنے اوپر یہ اپروپریٹ کر لے کہ کیونکہ مجھے شک ہے تو میرا شک ہی کافی ہے حملہ کرنے کے لیے، اس ڈاکٹرن کو ہمیشہ کے لیے ہم نے جنگ کے ذریعے بھی دفن کیا ہے۔ ہندوستان ایک غاصب ملک ہے، ایک غیر ذمہ دار ملک ہے۔ مارکہ حق کے دوران انہوں نے انتہائی غیر ذمہ داری سے بیلسٹک میزائلز کا استعمال کر کے وہ اس خطے کو اور پوری دنیا کو جوہری جنگ کے دہانے پر لے آئے۔ بھارت ایک طرف تو اپنے آپ کو جناب بتاتا ہے کہ وہ عالمی طاقتوں میں جانے کی اس کی خواہش ہے، لیکن دوسری جانب آپ دیکھیے تو بھارت خطے کا تھانے دار بننا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ ہر ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ جنرل عاصم منیر کی آرمی چیف سے فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی، نوٹیفیکیشن جاری۔ جنرل ایوب خان کے بعد پاکستان کی تاریخ کے دوسرے فیلڈ مارشل ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے۔ اعلامیے کے مطابق جنرل عاصم منیر نشان امتیاز ملٹری کو آپریشن بنیاد المرصوص کی اعلیٰ حکمت عملی اور دشمن کو شکست فاش دینے پر ترقی دی گئی۔ وفاقی کابینہ نے کہا آرمی چیف کی بے مثال قیادت کی بدولت پاکستان کو معرکہ حق میں تاریخی کامیابی ملی۔ جنرل عاصم منیر نے مثالی جرت اور عزم کے ساتھ پاک فوج کی قیادت کی۔ مسلح افواج کی جنگی حکمت عملی اور کاوشوں کو بھرپور طریقے سے ہم آہنگ کیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر بابر کی مدت ملازمت کے بعد خدمات جاری رکھنے کا بھی متفقہ فیصلہ۔ بنیاد المرصوص میں خدمات پر غازیوں اور شہداء کو اعلیٰ سرکاری ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ پاکستانی شہریوں کو اعلیٰ سرکاری ایوارڈز دینے کا فیصلہ۔ فیلڈ مارشل کا اعزاز قوم کی امانت ہے جس کو نبھانے کے لیے لاکھوں عاصم بھی قربان۔ جنرل سید عاصم منیر کا ترقی پانے پر قوم کا شکریہ۔ کہا اعزاز ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ یہ انفرادی نہیں بلکہ افواج پاکستان اور پوری قوم کے لیے اعزاز ہے۔ یہ اعزاز افواج پاکستان، سول اور ملٹری شہداء اور غازیوں کے نام وقف کرتا ہوں۔ صدر پاکستان، وزیر اعظم اور کابینہ کے اعتماد پر شکر گزار ہوں۔ صدر اور وزیر اعظم کی جنرل عاصم منیر کو مبارکباد۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دینے سے متعلق فیصلے پر اعتماد میں لیا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا جنرل عاصم منیر کی قیادت میں مسلح افواج نے مادر وطن کا کامیابی سے دفاع کیا۔ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی کے مستحق ہیں۔
وزیر اعظم نے کہا جنرل عاصم منیر نے معرکہ حق کے دوران اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے دشمن کے عزائم کو خاک میں ملایا۔ آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی ان کی دلیری، استقامت اور دانشمندی کا کلیدی کردار تھا۔ وفاقی وزراء، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروس چیفز کی بھی جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی پانے پر مبارکباد۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا جنرل عاصم منیر کے لیے اعزاز آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی کا اعتراف ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا سب کے دلوں پر راج، فیلڈ مارشل فاتح حق عاصم منیر ٹاپ ٹرین بن گئے۔ پاکستان کی بھارت کے خلاف تاریخی فتح کے بعد آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کے عہدے سے نوازا گیا۔ عوام کی جانب سے سوشل میڈیا پر حکومتی اقدام کی بھرپور ستائش۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے مصر کے تعمیری کردار اور حالیہ کشیدگی میں فعال سفارتکاری پر صدر السیسی کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں کا غزہ کی تشویشناک صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ بیجنگ میں پاکستان، چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کی غیر رسمی ملاقات، سی پیک کو افغانستان تک توسیع دینے اور تعاون کو گہرا کرنے کا اعادہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں سفارتی روابط بڑھانے، تجارت اور ترقی کے لیے عملی اقدامات پر اتفاق کیا گیا۔ دہشت گردی کے خلاف مشترکہ عزم اور خطے میں استحکام پر اتفاق۔ چھٹی سیفری کی وزرائے خارجہ ملاقات جلد کابل میں منعقد کی جائے گی۔ ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو سے چینی سفیر کی ملاقات، پاک فضائیہ اور چین کے درمیان دفاعی اشتراک میں وسعت پر اتفاق۔ ایئر چیف نے کہا پاک فضائیہ کی آپریشنل تیاری خطے میں امن و استحکام کی ضمانت ہے۔ پاکستان اور چین کے روابط گزشتہ دہائیوں میں بہت مضبوط ہوئے۔ چینی سفیر کی پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاک فضائیہ کی آپریشنل مہارت کی تعریف۔ پاکستان ایئر فورس کی جانب سے چینی ساختہ آلات اور ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال کو سراہا گیا۔ بغل میں چھری، منہ میں رام رام، بھارت خطرناک بحری تیاریوں میں مصروف ہے۔ یو این سلامتی کونسل میں مباحثے کے دوران پاکستانی مندوب عاصم افتخار کی گفتگو، کہا بھارت کا غیر محدود علاقائی بالادستی کا خواب باعث تشویش ہے۔ بھارت اہم آبی راستوں پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان سے شکست کے بعد مودی حکومت سکھ دشمن ایجنڈے پر کاربند۔ پٹھان کوٹ سے گرداسپور تک سکھوں کے خلاف کارروائیاں تیز، 6 سکھوں کو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ مودی حکومت کے متعصبانہ رویے کے خلاف سکھ برادری کا اظہار تشویش۔ سکھ رہنما گیانی کلدیپ سنگھ نے کہا مودی حکومت مذہب کو سیاست کی بھینٹ نہ چڑھائے۔ سکھ فار جسٹس گروپ کا پنجاب میں بھارتی فضائی اڈوں اور چھاؤنیوں کے محاصرے کا اعلان۔ ایس ایف جے کے جنرل کاؤنسلر گرپتونت سنگھ پنو کا کہنا ہے کہ 1 سے 6 جون تک بھارتی فضائیہ کے اڈوں اور چھاؤنیوں کا محاصرہ کریں گے۔ امبالہ، آدم پور، پٹھان کوٹ، بھٹنڈا میں فوجی اڈوں کو نقل مکانی پر مجبور کریں گے۔ بھارتی فوج کو بجلی اور پانی کی سپلائی بھی بند کر دیں گے۔ جڑواں شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد کی سب سے بڑی بھاٹا مویشی منڈی سج گئی۔ شہریوں کی بڑی تعداد قربانی کے جانوروں کی خریداری کے لیے مویشی منڈی پہنچ گئی۔ قیمتیں سننے کے بعد بیشتر شہری خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر مجبور۔